عقیدت سے وہ دودھ کا پیالہ پیش کیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ بھر کے دودھ پیتے ہیں۔ میری اس بات کو ذرا سا یاد رکھ لیجیے گا، آگے ایک واقعہ اور بتاؤں گا تو اس سے جوڑ کے بتاؤں گا۔ جب یہ دودھ کا پیالہ آپ کے پاس آتا ہے تو سب سے پہلے آپ دودھ پیتے ہیں، اس کے بعد حضرت ابوبکر کو حکم ہوتا ہے کہ تم دودھ پیو۔ جب وہ بھی پیٹ بھر کے دودھ پی لیتے ہیں، ابھی بھی پیالے میں دودھ باقی ہے، ایسی برکت ہے، جب وہ بھی دودھ پی لیتے ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چرواہے کو حکم دیتے ہیں کہ تم بھی پیو۔ خدا کی دین ہے کہ اس کے نصیب ہو جائے۔ وہ چرواہا بھی اپنی قسمت پہ ناز کرتا ہے کہ کیا نعمت ہمارے حصے میں آئی ہے۔ اسی چرواہے کے بارے میں اللہ کے نبی نے بتایا کہ یہ بلال غلاموں میں سردار ہے، غلاموں کا۔ یہ بلال حبشی تھے جو اس کے بعد اسلام قبول کرتے ہیں، اور اسلام قبول کرتے ہیں ایک اندازے کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ حضرت بلال غلاموں میں پہلے مسلمان ہیں، اور اس وقت جو لوگ مسلمان ہوئے تھے ان کی تعداد میں 8ویں مسلمان ہیں، یہ ایک اندازے سے پتہ چلتا ہے۔ لیکن حضرت بلال پہ اس وقت جو تکلیفیں آئی ہیں، جو اذیتیں ان کو دی گئی ہیں، اس کا اندازہ بھی ہم نہیں کر سکتے۔ آپ سوچ کے دیکھیے کہ ریتیلا علاقہ جہاں تپتی ہوئی ریگستانی علاقہ ہو کہ اگر چنے کا دانہ ہاتھ سے چھوڑا جائے تو اس میں گرتے ہی بھن جائے، اس ریت کے اوپر حضرت بلال کو کپڑے اتار کے لٹا دیا جاتا تھا اور پوری قوت سے ان کو اس پہ رگڑ کے کھینچا جاتا تھا۔ جب جسم پوری طریقے سے رگڑ کے چھل جاتا تھا، خون و خون ہو جاتا تھا، تو مشرکین مکہ کے نوجوان اس پہ پتھر کی سل رکھنے کے بعد اس پہ کھڑے ہوتے تھے اور کہتے تھے نعرہ لگاؤ اولو الحول کا کہ حول سب سے بڑا ہے۔ اور ادھر سے آواز آتی تھی کہ جس زبان سے ایک بار اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہو گیا اس پہ کسی دوسرے کا نام نہیں آ سکتا۔ مکے میں اس زمانے میں کل 17 آدمی تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ ایک حضرت عمر کے بہنوئی تھے، کچھ نام اور آتے ہیں، ورقہ ابن نوفل کا ایک نام آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کسی کے ساتھ جا رہا تھا کہیں کام سے، تو میں نے کسی کی جگر خراش چیخیں اپنے کانوں میں سنی، تو جب میں اس طرف بڑھا تو میں نے دیکھا کہ راستہ خون سے پٹا پڑا ہے۔ نزدیک پہنچا تو دیکھا کہ ایک شخص کو زمین پہ لٹایا گیا ہے، تپتی ہوئی زمین پہ لٹایا گیا ہے، اور کچھ نوجوان اس کے سینے پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ نعرہ لگاؤ اولو الحول کا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ جس زبان سے ایک بار اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہو گیا اس پر اب کسی کا نام نہیں آ سکتا۔ ورقہ ابن نوفل کہتے ہیں کہ میں جھکتا ہوں اس کے پاس اور اس سے کہتا ہوں کہ اے اللہ کے بندے، اگر کچھ دیر کے لیے تو یہ کہہ دے تو کوئی حرج نہیں ہے، جان بچانے کے لیے ان کے چنگل سے چھوٹنے کے لیے یہ بات اگر کہہ دے تو تیری جان بچ جائے گی۔ تو ادھر سے جواب کیا ملتا ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اس طریقے سے آزمائش کا دور چلتا ہے، ابتلاء و کشمکش کا دور چلتا ہے۔ الگ الگ صحابہ اکرام پہ جس طریقے کے مظالم توڑے جاتے ہیں، جس طریقے کا ظلم مکے میں اس وقت ہو رہا ہوتا ہے، لیکن چونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی ایسی وحی کا نزول نہیں ہوا تھا جس میں یہ حکم آیا ہو کہ اگر تم پہ کوئی ظلم کرے تو تم بھی پلٹ کے بدلہ لو، چونکہ ایسی یہ جو نزول ہوا ہے وحی کا، یہ مدنی زندگی میں پہنچنے کے بعد ہجرت کے 2 سال کے بعد جب جنگ بدر کی شروعات ہوتی ہے، اس وقت قرآن میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ جن پہ بہت ظلم ہوا اب انہیں اجازت ہے کہ وہ بھی ظلم کے خلاف تلوار اٹھائیں، کیونکہ اسلام کا تعلق تلوار سے ہے ہی نہیں، نہ کبھی تھا، نہ ہے، اور نہ انشاءاللہ ہوگا۔ تلوار کے تو 2 نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں نا، ایک تلوار میدان جنگ میں ظلم کرنے کے لیے اٹھتی ہے، اور ایک تلوار میدان جنگ سے باہر نکل کے مظلوموں پہ ہوتے ہوئے ظلم کو روکنے کے لیے اٹھتی ہے۔ یہ تو ہماری سمجھ کی بات ہے کہ ہم کیا سمجھ رہے ہیں اور کیسے سمجھ رہے ہیں۔ خیر بہرحال یہ آہستہ آہستہ سلسلہ بڑھنا شروع ہوتا ہے، اور ابھی آپ ایک چیز غور کر کے سنیے گا، ابھی نبوت کے اعلان کے بعد قرآن کی وحی کا تو نزول ہو رہا ہے، لیکن کسی فرض کا نزول نہیں ہوا۔ ہمارے دل میں، آج کے مسلمان کے دل میں ایک ہی بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم نے پیدا ہوئے مسلمان گھر میں تو کلمہ پڑھ لیا، بچپن میں ہی پڑھا دیا گیا، کب یاد بھی نہیں کب پڑھا تھا۔ اس کے بعد 4 چیزیں بچتی ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اس کی پابندی اگر ہم نے کر لی تو ہمیں لگتا ہے کہ اللہ راضی ہو گیا، اور اللہ راضی ہو گیا تو ہم جنت میں چلے گئے۔ لیکن میرے بھائی، یہ 4 چیزیں روح کی غذا ہے،
جس طرح زندہ رہنے کے لیے کھانا کھانے کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے روح کی تازگی کے لیے یہ عمل کرنے کے لیے ہم کو بتائے گئے ہیں۔ جنت تو اللہ اپنی رحمتوں سے ہمیں دے گا، اپنے محبوب کے صدقے میں انشاءاللہ ہمیں جنت ملے گی، لیکن چونکہ ہمارا پورا فوکس اگر ان 4 چیزوں پہ ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس سے باہر نکل کے جو اللہ کے نبی نے ہم کو حقوق العباد کے بارے میں بتایا ہے، جو دنیاوی اعتبار کی چیزیں جس سے جڑی ہوئی حدیثیں میں آپ کو سناؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ میری امت کا سب سے غریب آدمی کون ہوگا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، امت کا سب سے غریب آدمی وہی ہوگا جس کے پاس کھانے کو نہ ہو، رہنے کو نہ ہو، پہننے کو نہ ہو، تکلیفوں میں زندگی گزار رہا ہو۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میری امت کا سب سے غریب آدمی وہ ہے، میری امت کا سب سے غریب آدمی وہ ہے جو قیامت کے دن جب حساب کے لیے اللہ کے سامنے آئے گا تو بڑے شان سے چل کے آ رہا ہوگا، کیونکہ اس کی نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، اور وہ جب اللہ کے سامنے آ کے کھڑا ہوگا، حساب کتاب شروع ہو رہا ہوگا، تو بڑی تعداد میں دنیاوی اعتبار کے لوگ آئیں گے، اور وہ آ کے اللہ کے سامنے کہیں گے کہ یہ اللہ، جو دنیا میں میرا حق اس نے مارا ہے اس کا کیا ہوگا؟ تو پتہ چلا کہ دنیا میں کسی کو گالی دی تھی، کسی کو مارا تھا، کسی کی زمین ہڑپ لی تھی، کسی کو جھوٹے مقدمے میں پھنسایا تھا، کسی کو پولیس سے مل کے پٹوایا تھا، مختلف قسم کی جو چیزیں کی گئی ہوں گی، انصاف کا دن ہوگا وہ۔ پتہ چلا اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوگا کہ ایک ایک آدمی، ایک ایک فریادی اپنی بات بتاتا جا رہا ہوگا، اور فرشتوں کو حکم ہوا رہا ہوگا کہ ان کی اتنی نیکیاں اس کو دے دو، اتنی نیکیاں اس کو دے دو۔ اس طریقے سے ان کی نیکیاں بٹنا شروع ہوئیں گی۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ ساری نیکیاں اب ان کی بڑھ جائیں گی، اور ابھی بھی لینے والے کھڑے ہوں گے۔ تو اب کیا کیا جائے؟ وہ تو انصاف کا دن ہے، حق تو سب کو ملنا ہے۔ تو پھر اس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم دیا جائے گا کہ جو لینے والے کھڑے ہیں ان کے گناہ ان کے سر پہ ڈالے جائیں۔ ساری زندگی شراب نہیں پی، شراب کے گناہ سر پہ، ساری زندگی زنا نہیں کیا، زنا کے گناہ سر پہ، ساری زندگی چوری ڈکیتی نہیں کی، اس کے گناہ سر پہ۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی ساری نیکیوں کو ضائع کرنے کے بعد، دوسروں کے گناہوں کو سر پہ لینے کے بعد، فرشتے ان کو کھینچتے ہوئے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے غریب آدمی یہ ہوگا۔ تو ہمیں اپنی عبادتوں پہ کبھی گھمنڈ نہیں کرنا ہے، کیونکہ ہمارے لیے یہ سب سے اہم ہے کہ ہماری ذات سے کسی کا دل تو نہیں دکھ رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے ایک مرتبہ مدنی زندگی میں اللہ کے نبی نے بڑے پیار سے کہا، پتہ نہیں کیا موقع تھا، کیا واقعہ تھا، مجھے نہیں پتا، بڑے موقع سے بڑے خوبصورت انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، آج میرا دل بہت خوش ہے، کچھ مانگو مجھ سے۔ وہ کہنے لگی، یہ اللہ کے نبی، آپ ہمیں مل گئے اور ہمیں کیا چاہیے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں عائشہ، آج میرا دل بہت خوش ہے، میرا جی چاہتا ہے مجھ سے کچھ مانگ لو۔ اب دیکھیے، یہ بات تو میاں بیوی کے بیچ کی ہے نا، اللہ کے نبی ہمارے نبی ہیں، وہ ام المومنین ہیں، یہ دنیا کے لیے ہے، لیکن اس وقت جو یہ گفتگو ہو رہی تھی یہ تو ایک بند کمرے میں میاں بیوی کے بیچ میں ہو رہی تھی نا۔ معصومیت کی انتہا تھی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں، اے اللہ کے نبی، اجازت ہو تو اپنے بابا جان سے پوچھائیں۔ آپ کہتے ہیں جاؤ پوچھاؤ۔ نکلتی ہیں جلدی جلدی صدیق اکبر کے گھر پہنچتی ہیں، سلام کرتی ہیں، کہتی ہیں بابا جان آج تو بڑا اہم موقع ہاتھ میں آ گیا، دریائے رحمت جوش میں ہے، اللہ کے نبی نے ایسے کہا کہ عائشہ جو مانگو گی دیں گے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں تم جا کے کہنا کہ اللہ کے نبی، جب آپ معراج کے سفر پہ گئے تھے، معراج کی قربت خاص میں جب آپ اور اللہ ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے، اس وقت آپ کی اور اللہ کی کچھ راز کی باتیں ہوئی تھیں، ان میں سے کوئی ایک بات بتا دیجئے۔ مانگا بھی تو علم مانگا جس سے امت کوسوں دور ہے۔ خوشی خوشی واپس آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ہاں عائشہ پوچھائیں؟ یا رسول اللہ پوچھا ہے۔ کیا کہا تمہارے باپ نے؟ بچپن کی دوستی تھی چونکہ ساتھ میں ہم عمر تھے۔ کیا کہا تمہارے باپ نے؟ اے اللہ کے نبی، بابا جان نے کہا کہ جب آپ معراج کے سفر پہ گئے تھے، قربت خاص میں اللہ کے نزدیک تھے، آپ کی اور اللہ کی کچھ راز کی باتیں ہوئی تھیں، ان میں سے کوئی ایک بات بتا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ اس بات پہ بھی مسکرائے ہوں گے کہ ہمارے یار کا انتخاب کیسا ہے، اور اس بات پہ بھی مسکرائے کہ اگر راز کی بات بتا دی تو پھر راز نہیں رہے گا، لیکن پہلے خود ہی وعدہ کیا تھا کہ بتائیں گے۔ تو کہا عائشہ سنو،
قربت خاص میں جو میری اور اللہ کی خاص باتیں ہوئیں، اس میں اللہ پاک نے مجھ سے یہ بات کہی کہ اے میرے نبی، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ محبوب سے۔ نہ کہنے والے کی بات جھوٹ ہو سکتی ہے، نہ سننے والے کی بات جھوٹ ہو سکتی ہے۔ ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا اگر ہم یہ بات سوچ لیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں اے میرے محبوب، آپ کی امت میں اگر کوئی شخص کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا بغیر حساب کتاب کے، اس کو جنت میں بھیجوں گا۔ آپ کی امت میں اگر کوئی شخص کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا بغیر حساب کتاب کے، جنت میں بھیجوں گا۔ اب دل جوڑنے کا مطلب فیویکوئل سے تو جوڑا نہیں جائے گا۔ کسی کا دکھڑا سن لیا، کسی کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کر دیا، یہی تو دل جوڑنا ہے۔ پوری رات آپ نے نمازیں پڑھی، نہیں پتہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ پوری رات عبادت کرتے رہیے، نہیں پتہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ ایک واقعہ بیچ میں یاد آ گیا، جلدی سے بتاتا چلوں۔ ایک صحابی نے مدنی زندگی میں اللہ کے نبی کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری بڑی تمنا ہے، بڑی خواہش ہے، لیکن میں بہت غریب آدمی ہوں، بہت دنوں سے سوچ رہا تھا، میرے دل کی صرف ایک ہی تڑپ ہے کہ ایک وقت آپ ہمارے گھر کی دعوت قبول کریں، ایک وقت ہمارے یہاں روکھی سوکھی روٹی جو ہے وہ کھا لیں، میرے دن بدل جائیں گے اگر آپ تشریف لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تاریخ گواہ ہے کہ آپ نے کبھی کسی کا دل نہیں توڑا، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ آپ نے ان کی دعوت قبول کر لی، دن مقرر ہو گیا، جو دن مقرر تھا، جو وقت مقرر تھا، آپ تشریف لے گئے۔ جب آپ ان کے یہاں تشریف لے گئے، ان کے یہاں جا کے بیٹھے تو نگاہ پڑی کہ ایک پتھر پڑا ہوا ہے اور اس پتھر کے اوپر کچھ گھسے ہوئے کے نشان ہیں، کچھ جگہوں پہ پتھر گھسا ہوا ہے۔ تو آپ نے غور سے دیکھا تو پوچھا بھئی یہ کیسا پتھر ہے، گھسا ہوا ہے، پرانا سا ہے، کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس پتھر پہ کھڑے ہو کے نمازیں پڑھتا ہوں، اتنی نمازیں پڑھی تھیں کہ یہ حصہ، یہ ناک کا حصہ، یہ ماتھے کا حصہ اور یہ گھٹنوں کا حصہ گھس گیا تھا پتھر پہ۔ اندازہ کیجئے کہ کس درجہ نمازیں پڑھی ہوں گی، فرض اور نفلیں کتنی پڑھی ہوں گی انہوں نے۔ اور یہ کہہ کے وہ اندر چلے گئے کھانے کا کچھ سامان لینے کے لیے۔ جیسے ہی اندر گئے، جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے۔ یا رسول اللہ، اس شخص کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوئی ہے۔ وہ اندر سے کھانا سجائے، جو بھی ان کے انتظامات تھے وہ لیے ہو کے باہر آئے۔ جیسے ہی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی ٹھہرو، رکو، یہ معاملہ کیا ہے؟ تم کہتے ہو کہ تم نے اتنی نمازیں پڑھی کہ پتھر گھس گیا، ابھی جبرائیل آئے، انہوں نے بتایا کہ تمہاری تو ایک بھی نماز قبول نہیں ہوئی۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو کیا جواب ہوتا؟ تو پھر ختم آج سے، اتنی پڑھ ڈالی کچھ نہیں ہوا تو اب آگے کا کیا ضرورت ہے پڑھنے کی؟ اپنے ایمان کو ٹٹول کے ہم لوگ خود بتا دیں، ہم خود یہ جملہ کہہ سکتے تھے کہ بس ختم ہو گیا معاملہ، جب اتنی پڑھی ہو کچھ نہیں ہوا تو پھر اب کیا فائدہ؟ انہوں نے ہاتھ جوڑے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جو میرا کام تھا وہ میں نے کر دیا، جو اس کا کام ہے وہ جانے۔ مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ نمازیں پڑھو، میں نے پڑھ لی، چہرے پہ کوئی شکر نہیں، اور دوسرے سامان لینے کے لیے اندر چلے گئے۔ جیسے ہی اندر گئے، جبرائیل علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے، یا رسول اللہ اس کی ایک ایک نماز قبول ہو گئی۔ ساری عمر نمازیں پڑھی تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اگر یہ واقعہ نہ پیش آیا ہوتا تو قیامت میں ایک بھی نماز کا ثواب نہیں تھا۔ ساری زندگی پڑھی تو کوئی معاملہ حاصل نہیں ہوا، کچھ نہیں ملا، اور ایک لمحے کی ایک نیت نے سارے معاملات پلٹ دیے۔ اس طرح سے ابھی چونکہ مکی زندگی میں جب یہ شروعات کا دور تھا تو اس وقت چونکہ کوئی فرض نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی آئے، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اور جو اس سے پہلے نبی آئے، ان کی امتوں پہ بھی نمازیں فرض تھیں، لیکن 2 وقت کی نمازیں اس سے پہلے فرض ہوا کرتی تھیں، فجر کی نماز اور عصر یا مغرب کی نماز۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے ہیں اس وقت تھا تو وہاں پہ بت پرستی کا دور، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو دین ابراہیمی پہ عمل کرتے تھے، اور دین ابراہیمی میں بھی 2 وقت کی نمازیں تھیں۔ تو اب وقت آتا ہے نبوت کا اعلان کرنے کے 6 برس، معراج کا سفر ہوتا ہے۔ معراج کے سفر کی شروعات کیسے ہوتی ہے؟ معراج کی اس رات کا عالم نہ پوچھئے، خوشیوں میں چاند تارے سبھی جھوم رہے تھے۔ معراج کی اس رات کا عالم نہ پوچھئے، خوشیوں میں چاند تارے سبھی جھوم رہے تھے۔ جبرائیل ام ہانی کے گھر میں یہی کہہ کر پلکوں سے مصطفیٰ کے قدم چوم رہے تھے۔